Hold on, guys. I'm using LTE, it's fine. Yeah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. Can you hand that to me? Yeah, sure. Okay. All right. واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے بعض کو خبر ہوگی کہ میں نے رمضان کے مہینے میں شاموں میں ایک سلسلے وار درس کا اہتمام کیا جس میں قرآن کی بعض دعاؤں کا ذکر ہے، خاص کر انبیاء کی دعاؤں کا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ کم از کم ویکینڈز پہ ان کچھ دعاؤں کا ذکر اردو میں بھی کر دیا جائے انشاءاللہ فیس بک لائیو پہ. ابھی فیس بک لائیو پہ یہ درس ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول کرے. میری پہلی کوشش ہوگی ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں کچھ بات کرنے کی. ان کی ویسے تو کئی دعائیں ہیں قرآن میں، ان میں سے دو دعاؤں کا میں خاص ذکر کروں گا. ایک کا حوالہ سورۃ الشعراء سے ہے اور دوسری انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم. ایک تیسری لمبی دعا اس میں نے کافی لمبی بحث کی ہوئی ہے، وہ سورۃ البقرہ سے اس کا تعلق ہے، لیکن ان دو دعاؤں کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی. آج میری کوشش ہوگی کہ اس پوری مکمل دعا جس میں کئی دعائیں شامل ہیں اس پر بحث مکمل ہو جائے، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم پر بات ہوگی. خیر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی دعا ہے جب وہ بہت کم عمر کے تھے، اور انہوں نے اپنے طور پر ہی اس بات کا فیصلہ کیا کہ انہوں نے ایک ہی خدا کی عبادت کرنی ہے. ان کی پوری سوسائٹی میں، پورے گاؤں میں کوئی بھی خدا کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، اور ان کے اپنے والد کچھ کہتے ہیں کہ ان کے چچا تھے، کچھ کہتے ہیں ان کے والد تھے. اس کے بارے میں بھی کچھ دلائل ہیں کہ شاید وہ چچا ہی تھے، والد نہیں تھے، لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ سورۃ ابراہیم میں بحث ہوگی کہ انہوں نے ان کے جو چچا ہیں یا والد ہیں جنہوں نے جو بت بنایا کرتے تھے ان کی مخالفت کی اور ان کا سامنا کیا، اور ان کو سامنے ان کے آ کر اور اپنے بڑوں سے بھی آ کر کہہ دیا کہ آپ یہ کن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد سے اور اپنی پوری قوم سے کہا تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے ہم پوجا میں بیٹھے رہتے ہیں. عاکف اعتکاف اسی سے بنا ہے. عاکف کہتے ہیں کسی چیز کے سامنے بالکل فوکس ہو کر تمام چیزیں بھول کر بیٹھ جانا، اور یعنی جس طرح ہندو بیٹھا کرتے ہیں یا بدھسٹ وغیرہ بیٹھا کرتے ہیں، کافی عرصے تک بیٹھے رہتے ہیں، کانسنٹریٹ کرتے ہیں، اس کو عکوف کہتے ہیں عربی میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے ہمیں عبادت کا موقع ملتا ہے، ہم انہی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اور تمام دوسری سوچوں کو چھوڑ دیتے ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون، انہوں نے کہا کیا یہ تمہاری بات سن سکتے ہیں جب ان کو پکارتے ہو تم اتنے گھنٹوں ان کے سامنے بیٹھے رہتے ہو، کیا انہیں تمہاری آواز سنائی دیتی ہے؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں، تمہارا کوئی فائدہ کرتے ہیں یا تمہارا کوئی نقصان کرتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا لها كذلك يفعلون، انہوں نے کڑک سے جواب دیا بات ایسی ہے، ہمارے آبا ہمارے بڑے اسی طرح کیا کرتے تھے.
یہ کوئی آرام سے جواب نہیں دیا. ایک نوجوان کو کہا ہے بڑوں کی تمیز کرو, تمہارے بڑے ایسے کرتے تھے, تمہیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. کذالک یفعلون, اسی طرح کرتے تھے, آگے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹوں کی مجال, آگے بڑوں کی بات کو ٹوکیں, ان کو صحیح کریں. تو اسی طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سائلنس کرنے کی کوشش کی, کیونکہ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے, کوئی ہم کبھی دیکھتے ہیں کوئی صحیح بات کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے, وہ دور کی بات ہے, بات کون کر رہا ہے. کوئی نوجوان کر رہا ہے تو بڑا کہیں گے اپنی اوقات سمجھو, بات نہ کرو. کوئی فقیر کر رہا ہوگا تو امیر کہے گا اپنی اوقات جانو. یعنی ہم بات کے وزن کو دیکھنے کے بجائے بات کون کر رہا ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بات صحیح کی جا رہی ہے غلط کی جا رہی ہے, اس کا وزن پہلے کرنا ہوتا ہے, اس سے پہلے کہ کون بات کر رہا ہے. اس کی داڑھی کتنی لمبی ہے, اس نے حجاب پہنا ہوا ہے کہ نہیں پہنا ہوا, مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر بات صحیح ہو رہی ہے تو کوئی بھی کرے تو بات صحیح ہے, بات غلط ہو رہی ہے تو کوئی بھی کرے تو بات غلط ہے. اس کی سینیورٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے دین سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی رنگت سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کے سٹیٹس سے, اس کے کوئی مقام ہو سوسائٹی میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خیر انہوں نے ان کو اس طرح خاموش کرنے کی کوشش کی. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون, تم دیکھتے ہو کیا کس چیزوں کی بات تم کرتے رہے ہو, تم بھی اور تمہارے آبا بھی. یعنی انہوں نے کہا کہ بڑوں کی عزت کرو, ہمارے آبا ایسا کرتے تھے, ہماری تراث میں یہ چیز ہے, ہمیں یہ وراثت میں ملی ہے. انہوں نے کہا تمہاری وراثت بھی غلط تھی, تم بھی غلط, تمہاری وراثت بھی غلط. تو یہ تو اور ہی بدتمیزی ہو گئی. پھر سمجھ رہے ہیں, ایک ینگ سا لڑکا ہے, ایک ینگ آدمی ہے, اور اس نے اپنے بڑوں سے اس طرح بات کی ہے والد سمیت. فإنہم عدو لی, تو یہ سب کے سب, یہ ہمارے جو پرانے آباء و اجداد ہیں جو یہ غلط کام کرتے آ رہے ہیں اور انہوں نے غلط کام تم لوگوں کو سکھائی ہے, تمام میرے دشمن ہیں. الا رب العالمین, میرا بس ایک ہی دوست رہ گیا ہے, وہ ہے میرا رب تمام جہانوں کا رب. الا رب العالمین, اسے کہتے ہیں براء. ایک اور صورت میں انہوں نے فرمایا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, میں اپنے آپ کو تم لوگوں سے پوری طرح الگ کرتا ہوں, میرا تمہارے سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اس کو براء کہتے ہیں. یہاں کہہ دیا یہ تمام میرے دشمن ہیں. اگر تمہیں اپنے ماں باپ, اپنے آباء و اجداد سے اتنی محبت ہے اور وہ غلط کام کر رہے ہوں, پھر بھی ان کی محبت میں تم غلط کام ہی کرو گے, تو تم بھی, تمہارے آباء و اجداد بھی سب میرے دشمن ہیں, مجھے نہیں ان سے کوئی واسطہ. الا رب العالمین, بس میرا ایک ہی میرا ساتھ رہ گیا ہے, اور میرا ساتھی بس ایک ہی ہے, وہ میرا رب ہے. الا رب العالمین. پھر کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدینی, یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے. جو ان کی دعا جس کا میں ذکر کر رہا تھا وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے, اور اس مقام کو پہلے سمجھنے کی ضرورت تھی کہ یہ کس بات پر, کس مقام پر دعا کی جا رہی ہے. انبیاء کی دعائیں کئی آپ کو یاد ہوں گی, آپ نے یاد کی بھی ہوں گی, سنی بھی ہوں گی کئی دفعہ. ان کو اصل سمجھنے کے لیے پہلے سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ کس مرحلے سے گزر رہے تھے, ان کی زندگی میں کیا کچھ ہو رہا تھا جس موقع پر انہوں نے وہ دعا کی. دعا کا ایک خاص مقام ہوتا ہے, ایک موقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف دعا نہیں نازل کرتے, اس دعا کا پورا سیاق و سباق, اس کا پورا ایک ماحول نازل کرتے ہیں کہ اس صورت حال میں گزرتے ہوئے اس نے خدا سے یہ بات کی, اس عظیم نبی نے خدا سے کیا بات کی. اچھا اب یہ گھر سے نکالے جا رہے ہیں, سوسائٹی چھوڑ رہے ہیں, اب تو گھر میں رہنے کا کوئی امکان بھی نہیں رہ گیا, وہ وہاں نہیں رہ سکتے, انہوں نے تو دشمنی کا اعلان کر دیا اب تو اب جب نکالے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا الذی خلقنی, جس نے مجھے بنایا, فہو یہدینی, وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. اب میں یہ پہلے جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ جائیں, پھر اس میں تھوڑی سی گہرائی میں اتریں گے. جس نے مجھے بنایا, جو مجھے ہدایت دیتا ہے, والذی ہوا یطعمنی, جو مجھے کھلاتا ہے, ویسقینی, جو مجھے پلاتا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں, فَهُوَ يَشْفِينِی, تو وہی مجھے شفا دیتا ہے, وہی مجھے ٹھیک کرتا ہے. وَالَّذِی یُمِیتُنی, جس نے مجھے موت دینی ہے, ثُمَّ یُحْیینی, جو مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّین, اور جس کے بارے میں میری امید یہ ہے کہ وہ میری غلطی کو معاف کر دے گا جب حساب کا دن آئے گا, جب فیصلے کا دن آئے گا, دین کا دن آئے گا, فیصلہ کہتے ہیں دین کو, جب فیصلے کا دن آئے گا تو میری امید ہے کہ وہ میری خطائیں معاف کر دے گا. ربی حبلی حکمن, میرے رب مجھے پکا فیصلہ دینے کی توفیق دے. عماد ولید, you guys are distracting me. Can you guys not do the circus? Okay, cool. All right, sorry, my son's there. Yeah, okay. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, and I hope, and I sort of English now. See that? See what you did? Okay. میری امید یہ ہے کہ وہ میری غلطی جس دن حساب ہوگا, جس دن فیصلہ ہوگا, اس دن وہ معاف کر دے گا. ربی حبلی حکمن, میرے رب مجھے تحفہ دے پکے فیصلے کرنے کا. حکم کہتے ہیں نہ صرف حکمت کو, پر حکم کہتے ہیں کوئی فیصلہ کیا ہو اور اس پہ ڈٹا رہے انسان. کبھی ہوتا ہے آپ نے کوئی مشکل فیصلہ کیا ہے لیکن بعد میں قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں, آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے. انہوں نے دعا کی ہے کہ مجھے اپنے فیصلے پر ڈٹا رکھ. ربی حبلی حکمن, اور اس قوت کا مجھے تحفہ دے. وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِین, اور مجھے اچھے لوگوں کی صحبت سے ملا دے, مجھے اچھے لوگوں میں ملا دے.
پھر وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یہ مشکل آیت ہے ترجمے میں، اور میرے لیے ایک سچی زبان آخری لوگوں میں ڈال دے. اس کا کیا مطلب ہے بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے جنت میں جن لوگوں کو جنت وراثت میں ملتی ہے، اور وہ جنت جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، یعنی آسانیاں ہی آسانیاں ہوں. نعمہ عربی میں کہتے ہیں آسانی کو، لگژری کو آرام سے بیٹھا ہو، بہت سافٹ قسم کا صوفہ ہو، اس کو نعومہ نعیم کہتے ہیں اسے، یعنی کوئی تکلیف نہ ہو، ریلیکسیشن ہو، آرام ہو، اس کو نعیم کہتے ہیں. مجھے ایسی جنت میں ڈال اور وہ جنت وراثت میں دے جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں، یعنی آسانیاں اور آرائش ہو. واغفر لی ابی، اور میرے والد کو معاف کر دے، انہ کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے تھے. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے جس دن سب کو اٹھایا جائے گا، ان سب کو اٹھایا جائے گا، اس دن میری توہین نہ کرنا، میری توہین نہ ہونے دینا. لا تخزنی یوم یبعثون، میری شرمندگی نہ ہونے دینا. ویوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ پیسے کا کوئی فائدہ ہوگا نہ اولاد کا کوئی فائدہ ہوگا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے ایک ایسا دل لے کر جو سلیم کہتے ہیں صحت مند کو، یا جو حفاظت میں چیز ہو اسے سلیم کہتے ہیں، جو ٹوٹی نہ ہو. یعنی فرض کریں آپ نے کوئی چیز گرا دی اور ٹوٹنے سے بچ گئی تو سالمن، بچ گئی. بچا ہوا دل، حفاظت والا دل، صحت مند دل، جس دل میں داغ نہ آیا ہو، جس پہ دھبا نہ آیا ہو، جو ٹوٹا نہ ہو، ایسا دل صرف اسی کا فائدہ ہوگا اس دن، اور کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ ان کی دعا ہے. اب واپس پیچھے آتے ہیں. پہلی بات انہوں نے کی تھی جس نے مجھے بنایا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ انہوں نے ابھی ان لوگوں کا انکار کیا ہے جو بنانے والے کا انکار کرتے ہیں. تم لوگ عبادت ان لوگ ایسی چیزوں کی کرتے ہو جنہوں نے تمہیں نہیں بنایا. میں تو اسی کے سامنے اپنے آپ کو اب پھینکوں گا، اسی کے سامنے گڑگڑاؤں گا جس نے مجھے بنایا ہے. اب نہ ان کے پاس گھر رہا، نہ جس سوسائٹی میں پلے بڑے تھے وہ رہے، اب وہ پورے اڈلٹ تو ہے نہیں، ینگ لڑکا ہے، اسی طرح سمجھیں ینگ نوجوان ٹین ایجر ہے. نہ ان کے پاس کوئی گھر کو جانے کو کوئی جگہ ہے، رات کہاں گزاریں گے، کہاں رہیں گے. یہ بھی نہیں ہے کہ گھر سے نکالے گئے ہیں، پورے گاؤں سے نکالے گئے ہیں. اب تو وہ شہر میں کہیں نہیں جا سکتے، گاؤں میں کہیں نہیں جا سکتے. آگے سے دعا کرتے ہیں وہی مجھے ہدایت دے گا. ایک تو ہے ہدایت، عام طور پر ہم ہدایت اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن ایسے موقع پر جب مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا، میں سوؤں گا کہاں پر، میں سر کہاں پہ رکھوں گا، میری حفاظت کہاں سے ہوگی، میں جاؤں کہاں، اس موقع پر انہوں نے کہا وہ مجھے ہدایت دے گا. انسان جب ایسے مرحلے پر آ جائے اس کو کچھ پتہ نہ ہو، سارے رستے جو ساری اس کی حمایت تھی، ساری سپورٹ تھی، جو تمام لوگ اس کے پیچھے تھے وہ سب ہٹ گئے، آپ اکیلے رہ گئے، اس وقت یہ آیات یاد رکھنے کی ہیں. فہو یہدینی، وہ مجھے ہدایت دے دے گا، وہ مجھے بتا دے گا کس راستے پہ جاؤں، کہاں جاؤں، کیسے جاؤں. فہو یہدینی. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی، وہی مجھے کھلائے گا، وہی پلائے گا. وہی تو کھلاتا ہے، وہی تو پلاتا ہے. یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا نا، اب تو گھر سے نکال دیے گئے ہیں، اب کہاں سے کھائیں گے، اب کہاں جاؤں گا. پھر اس وقت اپنے آپ کو یاد دلایا کہ پہلے سے جو کھلاتا رہا ہے وہی کھلائے گا، اور پہلے سے جو پلاتا رہا ہے وہی پلائے گا. والذی ہوا یطعمنی ویسقینی. اور اگر کھانے پینے کو نہ بھی ملا اور دھوپ میں تپتے رہے، مریض ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، اور اگر میں بیمار ہو بھی گیا تو شفا اسی نے دینی ہے. فہو یشفینی. اور اگر شفا نہ بھی ملی تو کیا ہونا ہے؟ مر جانا ہے نا. والذی ہوا والذی یمیتنی ثم یحیینی. اسی نے مجھے موت دینی ہے، اسی نے مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہے. جس نے موت دینی ہے اس نے دوبارہ زندہ بھی تو کرنا ہے. یعنی انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام فکروں سے، جو ینگ لڑکا جو گھر چھوڑ رہا ہے، نہ اس کے پاس سامان، نہ پیسہ، کچھ چیز نہیں، وہ اپنے آپ بس باہر جا رہا ہے، اس کو بس اس چیز کا سہارا ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس کو اور کسی سہارے کی ضرورت نہیں. اور اس سہارے کا انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا، انہوں نے اس بات کو ظاہر کیا ہے کہ بس یہی میرا رب، میرا سہارا ہے. سبحان اللہ. وعلیہ السلام. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. اب اندازہ کیجئے، اب اگر آپ کو سیاق کا پتہ ہو کہ کس موقع پر یہ دعا کی جا رہی ہے تو اس دعا کی پوری لذت بدل جاتی ہے. آپ کو پہلے احساس بھی نہیں ہوگا کہ کس موقع پر یہ بات کی جائے. اگر آپ بیٹھے آرام سے لیونگ روم میں بیٹھے کہہ رہے ہیں جس نے مجھے بنایا، مجھے ہدایت دیتا ہے، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وہ اور بات ہے. جو ابھی بھوکا مرنے والا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اس کا مکان کہاں ہوگا، کبھی مکان ملے گا بھی نہیں، جس کو موت آنے والی ہے، وہ جب یہ دعا کرتا ہے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے نا. پھر وہ ایک نیا فلیور ہے اس بات کا. خیر،
آگے انہوں نے بات کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یہ بہت گہری بات کی انہوں نے. میری امید ہے کہ میرا رب میری غلطی معاف کر دے گا، میری غلطی معاف کرے گا. دیکھیے ابھی غلطی پہ وہ تو نہیں ہے، غلطی پہ تو ان کا باپ ہے، غلطی پہ تو ساری قوم ہے جس نے ان کو نکالا ہے. آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور آپ مسلمان ہیں تو آپ آگے سے کہتے ہیں دیکھنا میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا، اللہ دیکھا ہے تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، اللہ انصاف کرے گا، اللہ تمہاری یہ غلطی نہیں بھولے گا. میری امید ہے کہ اللہ مجھے انصاف دے گا تمہاری غلطی کے جواب میں. ان کی غلطی کا ذکر کرنے کے بجائے کس کی غلطی کی بات ہو رہی ہے؟ اپنی غلطی کی بات. حیرت کی بات ہے اس موقع پر تو آپ کو غصہ آنا چاہیے اپنے والد پہ، اپنی قوم پہ، ان کی غلطی پہ. آپ حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں، غلطی ان کی ہے ساری کی ساری. آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ یہ اصل عبادت کا جو روح ہے عبادت کی وہ کیا ہے؟ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ رب اس وقت دیتا ہے جب انسان معافی مانگے. تمام چیزیں ملتی ہیں انسان کو جب انسان معافی مانگتا ہے. اور آپ دوسروں کی غلطیوں کو بھول جائیں، اس نے جو بھی غلطی کی ہو، آپ کسی اور کی غلطی اس حقیقت کو نہیں مٹاتی کہ میری اپنی کچھ غلطیاں ہیں جن کا مجھے اعتراف ہے، جن کا مجھے علم ہے، اور کچھ مجھے علم بھی نہیں ہے، وہ بھی غلطیاں ہیں میری زندگی میں. لیکن میں نے اگر کوئی زور دینا ہے اپنی دعا میں تو کسی اور کی غلطی پر نہیں، اپنی غلطی پر. اس میں ایک اور بات کا بھی احساس ہے، اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی بھی ہے تو دیکھنے والا کون ہے؟ کس کے واچ کے انڈر، کس کی نظر کے تحت یہ غلطی میرے ساتھ کی گئی ہے، زیادتی میرے ساتھ کی گئی ہے؟ اور جو دیکھ رہا ہے مجھے اس کے عدل پر اعتماد نہیں ہے کہ میں اس سے عدل مانگوں جا کے. وہ تو القسط قائما بالقسط، وہ ہمیشہ زیادتی ہونے نہیں دیتا. وہ تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر تو مجھے تمام توکل ہونا چاہیے. تو پھر مجھے کسی اور کی انصاف، اس نے تو پہلے ہی بتا دیا سب کے ساتھ انصاف ہونا ہے، تو مجھے اس سے انصاف مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں اس سے اس طرح انصاف مانگوں جیسے میرے دل میں ہے کہ شاید انصاف ہونے والا نہیں ہے، میں نہیں مانگوں گا تو نہیں ملے گا. یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. یہ کیا مانگنے کی چیز ہے؟ مانگنے کی اصل چیز کیا ہے؟ میں نے کیا غیر انصافی کی ہے، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ اصل چیز مانگنے کی ہے. اس سے مجھے نوح علیہ السلام کی دعا یاد آتی ہے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہتے ہیں اپنے رب کی استغفار کیا کرو، وہ بہت معافی قبول کرنے والا ہے. پھر کہتے ہیں اگر معافی مانگو گے تو کیا ہوگا؟ آسمان کھل جائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان تم پر موسلا دھار جو ہے بارش ہونے لگے گی. لیکن بارش کا ذکر نہیں کیا، رزق کی بات ہو رہی ہے. صرف بارش ہی نہیں آئے گی، اس کی رحمت آئے گی، اس کی برکتیں آئیں گی، اس کی ہدایت آئے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور وہ تمہارا سارا معاملہ آگے کر دے گا. تمہاری اولاد اور تمہارے پیسے وہ بڑھاتا چلا جائے گا، کھینچتا چلا جائے گا، انہیں آگے تک لیتا چلا جائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے بڑے بڑے باغات لگا دے گا، تمہارے لیے دریا لگا دے گا. تم ایک چیز کر لو، معافی مانگ لو، باقی سب وہ دے دے گا. یہی بات یہاں نوح علیہ السلام کر رہے ہیں. جانے لگے ہیں، ہاتھ میں کچھ نہیں، نظر میں آگے کچھ ملنے کو نہیں. مانگا تو بہت کچھ ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، کھلائے پلائے گا، شفا دے گا. کیسے دے گا؟ بس میری غلطی معاف کر دے میرے رب. وَالَّذِي أَطْمَعُ لِي أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. ہمیں دوسروں کی غلطی، اب فیملی میں بھی ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کو کسی کی غلطی کا بار بار احساس آتا ہے. اللہ تو جانتا ہے انہوں نے میرے ساتھ کیسے بات کی تھی، میرے ساتھ کیا کیا تھا. اب وہ بات آپ چھوڑ دیں، وہ جس نے غلط کیا ہے اللہ اس کو بہتر جانتا ہے. آپ اپنی فکر کریں. آپ نے اگر ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو اپنی غلطی کا زیادہ احساس ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیا چیز ہے کہ ہم دوسرے کی غلطی پہ ہمارا سارا زور اور اس پہ ساری سوچ، اور دعا کرتے وقت یا اللہ ان سے ضرور انصاف لینا، میرا بدلہ ضرور لے لینا. لیکن یہ ہوتا تو نہیں ہے نا، کیا؟ ہیومن نیچر کی لمیٹیشن. جی اسی لیے قرآن ہے. ہیومن نیچر میں تو ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے سے کسی نہ کسی طرح لینا ہے. لیکن جب یہ دل میں سیٹل ہو جائے نا کہ میں نے اگر معافی مانگ لی، اپنی معافی مانگ لی، باقی اللہ تمام چیزیں خود ہی دیکھ لے گا، وہ سنبھالے گی. اسی کو توکل کہتے ہیں. اسی لیے ایمان کی ضرورت ہوتی ہے. دل میں بے چینی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرے نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے کیسے کیا، وہ کیسے بچ کیسے گیا، وہ پکڑا کیوں نہیں گیا. لیکن ہم اتراتے ہیں، ہم ٹھیک ہے میں بیٹھی ہوں، میں یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری خطائیں معاف کر دے. لیکن جو سچی جیسے
آپ کہتے ہیں فیملی میں باتیں وربلی تو ہم کہتے ہیں, کیا ہم 100% دل سے بھی ویسے ہوتے ہیں؟ میں آپ کی بات انشاءاللہ جواب دوں گا. ابھی لائیو سیشن ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد میرے فون سے ہو رہا ہے. اٹس اوکے, پیپل گیٹ ایکسائٹڈ, اٹس آل گڈ. اوکے, بس بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ. اوکے, سناؤ. ربی حبلی حکمن, میرا رب مجھے پکا فیصلہ کرنے کی ہمت دے, یہ تحفہ دے کہ میں تو اپنے فیصلے پر ڈٹا رہا ہوں. یہ کیا کرنے کی بات ہے؟ کوئی ینگ لڑکا ہو, گھر میں جھگڑا ہو, میں جا رہا ہوں, 2 دن بعد بھوک لگے گی, کیا کرے گا؟ واپس آ جائے گا. اچھا وہ رب غلطی ہوگی, معاف کر دیں, چکن کہاں رکھا ہے؟ ایسا ہی ہونا ہے نا. خاص کر اگر نوجوانی میں تو غصہ بھڑکتا ہے تو پھر بھڑک کے اچھا میں کبھی واپس نہیں آ رہا, میں جا رہا ہوں. پھر 3 گھنٹے بعد واپس. افطاری میں کیا بنا ہے؟ یہاں کہا گیا ہے مجھے ایسا فیصلہ کرنے کی ہمت دے, یہ صحیح فیصلہ ہے اور اس فیصلے میں مجھے ڈٹا رہنے کی ہمت دے. یہ بھی بہت بڑا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس لیے حب کا لفظ استعمال ہوا, وہب یہب, تحفہ دینا. ہماری زندگی میں کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے صحیح فیصلہ کیا ہے, کیا فیصلہ لینا ہے. فیصلہ آسان نہیں ہوتا. اس فیصلے سے کسی نہ کسی کا دل دکھے گا. انہوں نے جو یہ فیصلہ لیا ہے, باپ کا دل دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا؟ دکھ تو رہا ہے. گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی آسان بات نہیں ہے. غصہ بھی آیا ہوگا باپ کو, لیکن غم بھی ہوگا, میرا بیٹا کہاں گیا, میرا بیٹا چھوڑ کے چلا گیا. اور پھر ان صورتحال میں اگر آپ نے صحیح فیصلہ کرنا ہو نا, تو کسی نہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے. صرف آپ ہی کو نہیں ہوتی, آپ کے ارد گرد کچھ لوگوں کو بھی ہوتی ہے. آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے خود کہ یہ جو میں فیصلہ لینے والا ہوں, میں جو یہ اسٹیپ آگے قدم لینے والا ہوں, اگر یہ صحیح ہے خدا کی نظر میں یہ صحیح کرنے کا کام ہے, لیکن اس سے کسی کو تکلیف ہوگی, تو آپ کے سامنے ایک میزان سا آ جاتا ہے. اب میں ان کے احساسات کا خیال کروں یا حق کا خیال کروں؟ اس وقت فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کے احساسات بڑی بھاری چیز ہوتے ہیں. خاص کر آپ کی فیملی کے لوگوں کے احساسات, دوستوں کے احساسات, والدین کے احساسات, میاں بیوی کے احساسات, بچوں کے احساسات بہت بھاری چیز ہوتے ہیں. کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. تمہاری اولاد, تمہارے پیسے بہت بڑا فتنہ ہے, اللہ کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ اجر ہے اس کے بمقابل. تو ان معاملات میں پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی جائے کہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی اور اس فیصلے پر ڈٹے رہنے کی ہمت دے, یہ تحفہ دے کہ میرے اندر یہ قوت آ جائے. ربی حبلی حکمن. اور پھر اگلی بہت خوبصورت بات, وہ الحقنی بالصالحین, مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملا دے. اب ان کی تمام سوسائٹی, تمام سوشل سرکل, جن لوگوں کے ارد گرد وہ تھے, جن لوگوں کے ارد گرد پلے بڑے تھے, ان سب سے کٹ گئے. وہ تو تعلق نہیں رہا کوئی بھی. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کانا امتن, ان ابراہیم کانا امتن. ابراہیم علیہ السلام تو بذات خود پوری امت تھے, بذات خود پوری امت تھے. انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کو بھی اگر فیصلے پر ڈٹے رہنا ہے تو ان کو اپنے ارد گرد کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جس سے ان کی حوصلہ افزائی ہو. اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو, اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے. کمپنی کے بغیر, صحبت کے بغیر انسان اپنے اچھے فیصلے پر ڈٹا نہیں رہ سکتا. اور اس بات کا ان کو اچھی طرح احساس ہے. اپنی انسان کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں, کچھ ضروریات ہوتی ہیں, ان کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی طرح انبیاء کی ایک سنت ہے کہ جب ان کے ذہن میں اپنے بارے میں کوئی خیال ہوتا ہے کہ شاید میں یہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکوں گا کیونکہ مجھ میں یہ کمزوری ہے, تو وہ اس کمزوری کا پورا کھل کے اعتراف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام بڑا کھل کے کہہ دیتے ہیں, ہوا افصح منی لسانا. ہارون کے بارے میں کہتے ہیں میں پتہ نہیں بول سکوں گا فرعون کے سامنے کہ نہیں, میری زبان نہیں چلتی, آپ مجھے ہارون دے دیجئے, وہ مجھ سے بہت اچھا بولتے ہیں. ہوا افصح منی لسانا, یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کرنا یا اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا صاف صاف کہ دیکھیے مجھے اچھے لوگوں کی صحبت کی ضرورت ہوگی, وہ الحقنی بالصالحین. اور مقام پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا بھی جواب دیا ہے. جب وہ چھوڑ کر گئے اپنی سوسائٹی تو وہ اکیلے نہیں گئے, ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی گئے. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ, ہم سب تم لوگوں سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں اور جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو. تو ابراہیم والذین آمنوا معه, جو ان کے ساتھ بھی تھے, ان کے ساتھ کچھ بہت تھوڑے لوگ تھے, وما آمن معه الا قلیل, بہت تھوڑے لوگوں نے ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے, لیکن کچھ لوگ لائے. ان کی یہ دعا تو فوراً ہی قبول ہو گئی, والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. یہ میرے نزدیک ان پوری دعاؤں میں سب سے خوبصورت دعا یہ والی ہے, آخری آنے والوں میں مجھے ایک سچی زبان دے دے, میرے لیے ایک سچی زبان فراہم کر دے آخری آنے والوں میں. اس کا کیا مطلب ہے؟
ابراہیم علیہ السلام جب یہ واقعہ پیش آیا ہے ہزاروں سال پہلے، ایک چھوٹے سے گاؤں کی بات ہے. اگر آپ بائبل کے اسکالرس کو فالو کرتے ہیں تو اس عراق کا کوئی گاؤں تھا، اور اس کا نام ہے، اس کی کوئی ڈگز ریسنٹلی بھی اس کی کچھ کھدائی ہوئی ہے. اب اس وقت نہ کوئی مورخ نہ کوئی کاتب لکھنے والا کہ یہ کیا واقعہ ہوا تھا، اگر ہوا بھی ہوتا کوئی تو بادشاہوں کی کہانی لکھی جاتی ہے، فوجوں کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، بڑوں کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں، فلسفیوں کی کہانیاں لکھی جاتی ہیں. یہ کہا اگر لڑکا گھر چھوڑ کے چلا گیا، اس کی کہانی کس کو پتا ہوگی؟ ایسے قصے تو روزانہ ہوتے ہیں، کسے یاد رہے گا؟ اور یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور نہ ان کا کوئی سوسائٹی میں نہ ان کا کوئی مقام ہے، نہ ان کا کوئی انفلوئنس ہے، نہ کوئی جاننے والا بچا ہے. اور انہوں نے اس ویرانگی میں اللہ تعالیٰ سے ایک عجیب دعا کی ہے کہ یا اللہ کسی ایسے کو، مجھے کوئی ایسی زبان دینا آخر میں، میری خاطر کوئی ایسی زبان فراہم کرنا جو آخری آنے والوں میں میرا صحیح واقعہ سنا دے. یہاں جو تاریخ گزری ہے میرے ساتھ، یہ بھولی نہ جائے. اور کوئی بات میرے بارے میں کرے، دیکھیے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں نا، جو گاؤں میں رہ گئے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں سچ بات کرنی ہے، جھوٹی باتیں کرنی ہے. آپ سوچئے، انہوں نے اپنے بچوں سے کہنا تم ابراہیم کی طرح پاگل نہ ہو جانا، اس کو پتہ نہیں کس چیز کا دورہ پڑا تھا. ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے تاکہ ان کو اور برا دکھایا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ کسی اور کو بھی بخار نہ چڑھ جائے. تو ان کے بارے میں سچ بولنے والا کوئی رہا نہیں اب. اور وہ خود جا کے تھوڑی اپنا نام کلیئر کریں گے، وہ تو ہٹ گئے. ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے رب، میں نے یہ جو ہجرت کی ہے، میں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے تیری خاطر، یہ کوئی چھوٹا قدم نہیں ہے. اور اس قدم کی اگر کہانی کسی اور کو پتہ چلے گی تو اس کے دل کو بھی قوت ملے گی. تو یہ جو میں کر رہا ہوں تیری خاطر، اس کو ایک صدقہ جاریہ بنا دے. اور اس کا بہترین صدقہ جاریہ کیا ہوگا کہ کسی اور کو، کسی بعد میں آنے والے، میرے کئی بعد آنے والوں میں سے کوئی ایسا ہو جو لوگوں کو بتا دے کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا تھا. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اس دعا کا جواب اصل میں قرآن کا آنا ہے، ہمارے نبی کا آنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات کہاں ریکارڈ ہوئی تھی؟ یہ جو مکالمہ پورا ہو رہا ہے، جو دعا کر رہے ہیں ہزاروں سال بعد، نہ اس کا کوئی لکھا ہوا ریکارڈ، نہ اس کی کوئی تاریخ. اور یہ پورا کا پورا مکالمہ جس طرح ہمارے نبی کو دیا گیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اس دعا کا جواب ہے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. دعا کی قوت کو سمجھیے. آپ سمجھتے ہیں دعا کا جواب ہی نہیں ملا، میں تو دعا مانگی تھی کوئی جواب ہی نہیں آیا. جواب اللہ تعالیٰ کے اسکیجول پر آتا ہے. یہ دعا مانگی گئی تھی 4000 سال پہلے، 5000 سال پہلے، اور اب جا کے اس کا دعا کا جواب آیا ہے. اور کیسا جواب آیا ہے؟ لسانہ صدقن ایک زبان ہے، رسول کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی وجہ سے اب کتنی لاکھوں کروڑوں اربوں زبانیں ہیں جو اس قصے کا ذکر کرتی ہیں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے بنا دے. وراثت کا بھی بڑا پیارا ذکر کیا. یہ نہیں کہا جنت دے دے، جنت کی وراثت مانگی ہے. کیوں؟ باپ کی وراثت تو چھوٹ گئی نا، باپ کی وراثت کا تو انکار کر دیا. وراثت تو باپ سے آتی ہے، لیکن باپ نے جو کمایا ہے، شرک سے کمایا ہے، بت بنا کر کمایا، اس وراثت سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس کی وراثت کے بدل میں مجھے کوئی ایسی وراثت دے جو جنت کی ہو. اب جنت کا ذکر جو ہے یہ بھی اہم ہے. جنت اصل میں ہمارے اصل والد کا گھر ہے، آدم علیہ السلام کا گھر ہے. اسی لیے جب مومنین کی بات کی جاتی ہے سورۃ المؤمنون میں کہا گیا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہی وراثت دار ہیں، مومن جو ہیں یہ وراثت دار ہیں جن کو فردوس وراثت میں ملے گی. وراثت میں تو باپ کا مال ملتا ہے. اس کا کیا مقصد ہے؟ ہمارے والد کہاں تھے؟ آدم علیہ السلام جنت میں ہی تھے نا، اسی کی وراثت مل رہی ہے ہمیں، وہ وراثت میں مل رہی ہے، یعنی وہ ہمارا اصل گھر ہے. اس بات کا احساس ان کو ہے کہ ٹھیک ہے میرے امیڈیٹ جو فادر ہیں یا انکل ہیں ان کی وراثت تو مجھے ملنی نہیں ہے، لیکن مجھے آدم علیہ السلام کی وراثت ہی دے دیجیے. ورثتی جنت النعیم. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے. اور پھر نعیم کہا. نعیم میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا آسانیاں، آسائش، لگژری، کمفرٹ. اب میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. میرے پاس تو بستر نام کی چیز نہیں ہے، اب تکیہ نام کی چیز نہیں ہے. اب اس ماحول، اس صورت حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے شاید مجھے کبھی دوبارہ زندگی میں کوئی آسانی نہ ملے، لیکن کم از کم جنت کی آسانی اس سے میں محروم نہ ہوں. وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي أَبِي. میرے باپ کو معاف کر دے. پہلے جب غلطی کا ذکر کیا تھا تو کس کا ذکر کیا تھا؟ اپنی غلطی کا. اور جب باپ کی باری آئی تو ان کی غلطیوں کا ذکر کرنے کے بجائے اب ان کو معاف کر دینا. لیکن ان کو معاف کیسے کر دینا؟
انہوں نے تو بہت بڑا جرم کیا ہے. کہتے ہیں انہو کان من الضالین. یہ بڑی دقیق بات ہے. اگر کہا ہوتا انہو من الضالین، وہ گمراہوں میں سے ہیں، وہ گمراہوں میں سے ہیں، یہ نہیں کہا. کہا انہو کان من الضالین، وہ گمراہوں میں سے تھے. وہ گمراہوں میں، جب میں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 2 دن گزر گئے، گھنٹہ گزر گیا، گاؤں سے باہر چلے گئے، گھنٹہ پہلے ملے تھے نا، گھنٹہ پہلے گمراہ تھے، اب پتہ نہیں اللہ نے دل بدل دیا ہو کہ نہیں. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں ان کو، ان کے سامنے ہوئے بغیر، کہ وہ ابھی بھی گمراہ ہیں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری ساری زندگی میں نے ان کو گمراہی پر ہی دیکھا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب وہ میری نظر کے سامنے نہیں ہے تو مجھے ان کے اوپر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے اب معافی مانگ لی ہو، اور اس امید کو انہوں نے کانا میں سمو دیا انہو کان من الضالین. جہاں تک میرا علم ہے وہ گمراہی پر تھے، لیکن میرا رب انہیں معاف کر دے. سبحان اللہ. کتنا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی انسان کی غلطی کتنے سال پہلے دیکھی ہو، اور اس وقت سے اس کے ماتھے پر آپ نے اس غلطی کا سٹیکر لگایا ہوا ہے، وہ اترتا ہی نہیں. یہ تو وہی بندہ ہے جس نے یہ کیا تھا، اس کو میں کیسے معاف کر دوں؟ یعنی ہم جب کسی پر ایک فیصلہ لگا دیتے ہیں، کسی پر اپنی طرف سے ایک اپنی رائے ثابت کر دیتے ہیں، شائع کر دیتے ہیں، بس اس کے بعد تو اب اس سے واپس کیسے جائیں؟ وہ تو ہے ہی یہ چیز، وہ کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ نہیں بدلے گا، تمہیں نہیں پتا، مجھے اس کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں، وہ نہیں بدل سکتا. کوئی یہ اپنے والد کے بارے میں کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ وہ پلے بڑھے ہیں، کہ مجھے ان کے بارے میں یہ کامنٹ کرنے کا ذکر نہیں ہے اور کا حق نہیں ہے. ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں نہیں کہنے دیا موسیٰ کو لعلہ یذکر او یخشی. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی شاید نصیحت لے لے، ہو سکتا ہے وہ بھی خدا کا خوف کر لے. موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا یا رب، فرعون خدا کا خوف، یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے؟ وہ کہاں سے خدا کا خوف کرے گا؟ وہ تو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کتنوں کو مار چکا ہے وہ، کتنا گھمنڈ ہے اس میں، کتنا غرور ہے. اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ نصیحت لے لے، شاید اس کو خدا کا خوف آ جائے. یہ اس لیے کہ ہمیں انسان کی ماضی کی بنیاد پر انسان کے مستقبل پر تبصرہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں. آپ جتنا بھی کہہ لیں میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو اندر سے جانتا ہوں، آپ کسی کو اندر سے نہیں جانتے. ہمیں کہنے کا شوق ہوتا ہے نہیں یہ تو ہماری فیملی، ہمیں اچھی طرح، انہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، انہیں میں پوری طرح جانتا. نہیں، آپ پوری طرح نہیں جانتے. میں آپ کو بات بتاؤں، آپ تو اپنے آپ کو پوری طرح نہیں جانتے، آپ کسی اور کو پوری طرح کیسے جانو گے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں ماں کے پیٹ میں جیسا چاہتا تھا ویسے بنایا. آپ کو پتا تھا آپ کیسے بن رہے ہیں؟ هو علیم بذات الصدور. اس کو پتہ ہے کہ دلوں کے اندر یا سینوں کے اندر کیا کیا چل رہا ہے، کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے. وہ ہماری سب کانشیس میں ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمارے رب کو پتہ ہوتا ہے. کہتے ہیں هو الذی انشأکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس نے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اس نے تمہیں اپنے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں ابھی تک کچھ نہیں پتا. اس وقت تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، حالیہ استئنافیہ، تمہیں ابھی تک کچھ نہیں پتا. لا تعلمون شیئا. ہم ہوتے کون ہیں کسی اور کے بارے میں جاننے والے، اور وہ بھی کسی اور کے دل کے اندر؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں گمان آتا ہے کہ ہم اچھی طرح جان گئے ہیں کسی کو، ایسا نہیں ہوتا. اسی کو کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، جو دل بدل دیتا ہے. جو عمر بن الخطاب اسلام سے پہلے والے عمر کو اسلام کے بعد والا عمر بنا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. اسی طرح آپ یونس علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں، بالکل نا امیدی سے گئے ہیں. ان لوگوں کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں بات کرنے کا ان سے، ایسے ڈھیٹ ہے کہ وہ اپنا منصب چھوڑ کے چلے گئے. اب وہ جب چھوڑ کے گئے اور ان کو حوت نے کھا لیا، وہ اس کے پیٹ میں رہے، اس دوران پیچھے کیا ہوا؟ پوری قوم نے توبہ کر لی. سمجھنے کی بات ہے، جو قوم نبی کے ہونے کے دوران نبی تمہیں واعظ کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، نبی سے اچھی کون نصیحت کرے گا؟ اس کی نصیحت کو کوئی فائدہ ہوا نہیں. اب وہ نبی چلا گیا تو تم لوگوں نے توبہ کر لی. یہ کیسے یہ کیسے ہوا؟ اس سے ہمیں ایک بات کا اندازہ کرنا چاہیے، ایک حقیقت ہمیں اپنے دلوں میں اتارنی چاہیے. وہ کیا ہے کہ باتوں سے لوگ نہیں بدلتے، تقریر سے لوگ نہیں بدلتے، نصیحت سے لوگ نہیں بدلتے. اللہ تعالیٰ کے کہنے کن سے بدلتے ہیں. جب وہ کن کہتے ہیں نا تو فیکون ہوتا ہے. ایک ہی تقریر ہے، 1000 لوگ سن رہے ہیں، اس میں سے 999 لوگ سو رہے ہیں، یا سن کے سننی ہو رہے ہیں، سن رہے ہیں لیکن کان میں تو جا رہی ہے بات، لیکن آگے سے کو ہاں ہوں بھی کر رہے ہیں.
اب کوئی ایک ہے اس میں پورے گھنٹے کی تقریر میں اس نے کوئی ایک سیکنڈ کوئی ایک ایسی بات سنی، وہ سن کے اس کی ساری زندگی بدل گئی. اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، آگے پیچھے بیٹھے ہیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. ایک انسان کی پوری زندگی بدل گئی ایک تقریر سے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کبھی ایک لفظ میں کسی ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتے ہیں، اور وہ اس کا کن کہنا اس میں ہمارا کوئی عمل دخل ہے نہیں. اور ہمیں یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کن فیکون کہنا نہیں ہے، اس کے بارے میں اس کے سوچ کے بات کیجیے، اس کے بارے میں کون کہے گا. ایسا نہیں ہے. اگر انہیں فرعون کے بارے میں دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو پھر اس کے بعد آپ کسی کے بارے میں دروازہ بند نہیں کر سکتے. آپ کا حق نہیں ہے دروازہ بند کرنا. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. مجھے قیامت کے دن اس دن جب یہ سب اٹھائے جائیں گے اس دن میری اہانت نہ ہونے دینا. خزی کہتے ہیں بےزتی کو، شرمندگی کو. مجھے شرمندہ نہ کرنا اس دن، مجھے ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہو جس کی بےزتی ہو گئی ہو، اچھا ہاں آپ کا بیٹا اریسٹ ہوا تھا نا، اچھا ہاں وہ آپ کے فادر تھے جن کو وہ ڈیتھ پینلٹی ملی تھی، ہاں بڑا افسوس ہوا سن کے. اگر کسی کی فیملی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس سے باقی آپ سب کو شرم آتی ہو تو آپ سوسائٹی کا سامنا نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کا باپ ہے اور یہ شرک کیا کرتا تھا تو میری کیسی توہین، اس دن میری توہین نہ ہونے دینا میرے رب. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. پھر کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. بڑی گہری بات کی انہوں نے. کہتے ہیں اس دن نہ پیسے کا کوئی فائدہ ہوگا نہ اولاد کا. اس دن پیسے اور اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. سوچیے ذرا ایک سیکنڈ، پیسے بناتے تھے ان کے فادر لیکن اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. اور پھر سوچیے جو اصل بات سوچنے کی ہے کہ اس آدمی کی اولاد کون ہے؟ ابراہیم. اب ذرا سوچیے ایک سیکنڈ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ہمارے نبی آئے. ابراہیم کی اولاد میں علیہ السلام تمام بنو اسرائیل کے انبیاء آئے، انہی کی اولاد میں آخرکار ہمارے نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا صدقہ جاریہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح نہیں جا رہا. اسلام میں کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی ثواب کسی نہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو نہ پہنچ رہا ہو. نماز ہے تو ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ان کی دعا ہے. حج ہے تو وہ ان کی سنت ہے. رمضان ہے تو رمضان کا آنا، رمضان کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا. قرآن کیوں نازل ہوا؟ ان کی دعا کی وجہ سے. ایک رسول بھیجنا جو آیات پڑھا کرے آپ پر. زکوٰۃ ہے تو ان کی میراث میں ہے. اسماعیل علیہ السلام کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. تمام ہماری جو 5 دین کی بنیادیں ہیں ان تمام کا جو ستون ہے ہمارے دین کے، ان تمام کا تو وہ باقی جاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف، سارے کے سارے. ابراہیم علیہ السلام اندازہ کیجئے ان کو کتنا ثواب جا رہا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ ان کا باپ کتنا خوش قسمت ہوگا. ہمارے دین میں تو ہم نے سیکھا ہے اولاد جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے. کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جس کی اولاد کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. کتنا ثواب کمیشن مل رہا ہے اسے. اور یہ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون. نہ پیسے کا فائدہ نہ اولاد کا فائدہ. کیوں نہیں فائدہ؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. اگر جو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل کو صاف نہ لے کر آئے، حفاظت میں نہ لے کر آئے، اپنے دل کو نہ بچا سکا ہو، دل کو عیب سے نہ بچا سکا ہو، وہ جب خدا کے سامنے آئے گا تو اس کی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں. اس کے اپوزٹ کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صاف ہے تو پھر آپ کی اولاد کا آپ کو فائدہ ہوگا. اگر دل صاف ہے تو اولاد کا فائدہ ہوگا. پھر دوسری طرف سوچئے، ابراہیم علیہ السلام ان کی بھی اولاد ہے اور ان کی اولاد میں کئی انبیاء ہیں، لیکن انہی کی اولاد میں شرک کرنے والے بھی ہیں. انہی کی اولاد میں تو بنو ہاشم، قریش، کہاں کی اولاد ہے؟ یہ تو وہیں سے آ رہے ہیں نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی سارا گھرانہ شرک ہی کر رہا تھا نا کہ نہیں؟ وہ بھی تو ابراہیم کی اولاد ہے. بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی کہہ دیا تھا وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا. آپ کی اولاد میں سے جو کفر کرے گا اس کو بھی میں کھلاؤں گا پلاؤں گا، پھر اسے جہنم میں لے جاؤں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، لیکن کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنا دل صاف ہے، قیامت کے دن
ان کی بےزتی نہیں ہونے والی کس کی وجہ سے؟ ان کی بری اولاد کی وجہ سے، نہ ان کے والد کی وجہ سے، صرف ایک وجہ سے کہ ان کا اپنا دل صاف ہے. تو ان کی اولاد میں جو اچھے تھے ان سب کا فائدہ انہیں، اور جو برے تھے ان کا کوئی نقصان نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے انہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی جو اس تمام بات کا جو خلاصہ ہے، قلب سلیم، جو دل سلامت سے ہو، ٹھیک ہو. اس کا کہنے کا کیا مقصد ہے؟ انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، اس دنیا میں مصیبت نہیں آئے گی تو اس دنیا کا فائدہ کیا؟ یہ جنت تھوڑی ہے، یہاں تو آنی مصیبتیں ہیں. ایک مصیبت سے فارغ ہوتے ہیں اگلی آتی ہے، اس سے فارغ ہوتے ہیں اس سے اگلی آتی ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، یا جسمانی مسئلہ ہے، یا روحانی مسئلہ ہے، یا نفسیاتی مسئلہ ہے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. زندگی میں کوئی مسئلے کے بغیر زندگی ہوتی نہیں. لیکن اصل جو، کیونکہ یہ ہمارا دین ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد تمہارے باپ ابراہیم کا دین. اس دین کا جو خلاصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان جس چیز سے بھی گزر رہا ہو اس کا دل سلامت ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے، باقی خیر ہے. صحت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. موت آنے لگی تو کیا ہوا؟ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ. کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہوا؟ الذی خلقنی فہو یہدین. اس نے بنایا، وہی ہدایت دے دے گا کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے، وہی ہدایت دے دے گا. اگر یہ دل میں بات کھپ جائے نا تو آپ کی دنیا، باہر کی دنیا میں جو بھی مصیبتیں چل رہی ہوں، دل کے اندر اطمینان رہے گا، دل کے اندر اطمینان رہے گا. اور یہ جو تحفہ ہے نا دل کے اطمینان کا، یہ اصل ہے دین ابراہیم. اصل دین ابراہیم کیا ہے کہ دل صاف رہے، دل خدا سے مطمئن رہے. جو بھی ہوا ہو، جتنا برا ہوا ہو، شکایت نہیں کرنی رب سے. بس جس تو ٹھیک ہے، اس نے امتحان لیے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ابھی ہم جب کل دعا کا ذکر کریں گے وہ اپنی ان کے بڑھاپے کی دعا ہے. اور بڑھاپے میں کتنے کو، یہ تو ابھی ان کے بچپن کے امتحان ہیں، آگے جا کے کیسے کیسے امتحان نہیں ہوئے اس انسان کے ساتھ. اور ان تمام امتحانوں کے بعد جس طریقے سے وہ اپنے رب سے بات کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے یا رب تو نے مجھے اس امتحان سے گزارا، پھر وہ اس امتحان سے گزارا، پھر یہ بڑھاپے میں مجھے اپنے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ نہیں کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. میرے رب کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بڑھاپے کے باوجود مجھے اسماعیل اسحاق دیے. اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اگر اسماعیل ملنے کے بعد ہوا کیا تھا وہ رہنے دیں. اللہ کا شکر ہے دیا تو، میرا کون سا حق تھا لینا، میں تو حق کے بغیر دیا گیا ہے. یہ ہے قلب سلیم. اگر انسان اس دنیا میں قلب سلیم لے لے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قلب سلیم لے کر آئے گا. ایک ایسا دل لے کر آئے گا جو سلامت سے ہو، جس پر کوئی عیب نہ آیا ہو. یہ سکون آتا ہے ہمارے دل میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو قائم کرنے سے. جو آخری بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی، وہ یہ تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے نا کہ قرآن نازل ہو آخری لوگوں پر، آخری قوم پر، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اب ہمیں پتہ چلا قرآن کا اصل مقصد کیا ہے. قرآن کا اصل مقصد ہے اس دل کی حفاظت کرنا. ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب. یہ ہم تمہارے باپ ابراہیم کی دعا کا خلاصہ ہے یہ قرآن. قرآن ایک علمی بحث بھی ہو سکتی ہے، قرآن ایک جو ہے تلاوت بھی ہو سکتی ہے. قرآن سے ہمارے کئی تعلقات ہیں، اس کے تعلقات کے کئی پہلو ہیں، لیکن ایک پہلو ہے جس کے سائے میں یہ باقی تمام رشتے ہیں ہمارے قرآن سے. وہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے، اس سے ہمارے دل کو اطمینان ملتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ اصل دعا کا جواب ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ایک دلی تعلق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے بائے.